جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ تو 10 لاکھ دوں گا تو اس کو 50,000 بنائے گا، 9.5 لاکھ کھوئے گا، تو اس لیے میں تیرے کو نہیں دے۔ بیٹے کو نے کہا کہ ابا میرے کو دکان پہ بٹھا کے تو دیکھو، اس کے پہلے ہی آپ اپنے علم کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت انسان کی اس پر نہ رہے، اس لیے اس نے دنیا میں اس کو بھیجا۔ اب دنیا میں امتحان دے کر کے آپ نے پہنچنا ہے۔ تو یہ جو آپ کا فرمانا ہے وہ اس میں اتنی سی اصلاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ صورت اختیار نہیں کی تو پھر دوسری کوئی صورت اختیار کرتے، تب بھی یہ کہتے کہ بھئی یہ تو معلوم تھا، ایسا کیوں کیا؟ تو پھر ہم دنیا میں آنے کا سبب نہیں بن سکتے تھے۔ جی ہاں بھائی، یس بردر۔ قرآن شریف میں شاید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور شر سے روکے۔ تو اس سلسلے میں مطلب مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے، جیسے کہ خاص کر مطلب ہندوستان میں، مطلب جہاں مطلب مسلمانوں کی اتنی 22 کروڑ کی آبادی بھی ہے، مطلب اور کچھ مطلب اس کو کچھ کام بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس میں، جس طرح سے اس آیت میں۔ بہت اچھا سوال ہے آپ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ بہت اچھا دمدار سوال ہے، سوال نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کی نصیحت کی بات ہے۔ یہ آپ نے صحیح کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس کی بات کرے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ آپ کا نمونہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ جماعتیں آپ کی بہت ہیں، میں کسی جماعت کی بھی تنقیص نہیں کرتا، لیکن آپ کی ایک برائی جو ہے پچھلے 100 برس کی میرے ریکارڈ میں، میری عمر 73 سال کی ہے، 50 جماعتیں بتا سکتا ہوں جس کے آپ نے خود 2 ٹکڑے کیے۔ کوئی جماعت آپ بتا دیجئے جس کے 2 ٹکڑے آپ نے نہ کیے۔ جماعت بنانا بہت مشکل کام ہے، توڑنا۔ ابھی IRF ہے، کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے انہوں نے، کتنی قربانیاں دی ہوگی جب یہ IRF وجود میں آیا اور اس وقت دنیا میں کام ہو رہا۔ آپ اس کے کیجئے 2 ٹکڑے، میں BRF شروع کرتا ہوں ادھر، آپ SRF شروع کر دیجیے۔ تو قرآن نے کہا ولا تنازعوا، تنازع کھینچ کھانچ مت کرو، فتفشلوا، تمہارے پاؤں پھسل جائیں گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ تو آپ کی ہوا نکل گئی، اس ہوا کو پھر بٹھانا چاہتے ہو تو ایمان والوں کی عزت کرو، کوئی بھی جماعت خیر کا کام کر رہی ہے اس کا تعاون کرو، اس میں کوئی غلطی دکھتی ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے نرمی سے اس کو بتاؤ کہ بھیا یہ مناسب نہیں ہے، اس وقت یہ طریقہ مت اختیار کرو اور لائن کے اوپر چلو۔ مانا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو اس کی مخالفت مت کیجیے، نہیں مانا تو اس کی مخالفت کی، یہ ایک راستہ ہے۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، اس پاگل عورت کی طرف مت ہو جاؤ کہ محنت سے مشقت سے سوت دھاگا تیار کرتی ہے کہ غریبوں کو کپڑا دے گی، گرم کپڑا دے گی ٹھنڈی میں، اور کپڑا دینے کا جب وقت آیا تو اپنے دھاگے کو اپنے ہاتھ سے ٹکڑے کرتی ہے۔ آپ اس جرم کے مرتکب ہیں، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ 2 ٹکڑے مت کیجیے، 2 ٹکڑے کرنے کے سبب سے ہی آپ کے اندر یہ جماعتوں کا جو فیض ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ بہت سی جماعتیں اب بھی ہیں، ایک باپ نے ایک فرم چھوڑی ہے، اس کے 2 لڑکے 4 لڑکے مل کر کے چلا رہے ہیں، لمبے عرصے تک کے وہ فرم چلتی ہے، اور جہاں وہ ان میں انتشار ہوا، اگر اصولی طور پر الگ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی زیادہ حرج واقع نہیں ہوتا، لیکن الگ ہونے کے بعد چپ نہیں رہتے، ایک دوسرے کے عیب نکالتے ہیں۔ یہ عیب نکالنے کی وجہ سے ہماری ہوا نکل گئی اور ان جماعتوں کی طاقتیں بھی۔ اس لیے میں نے شروع سے اندازہ لگایا کہ بھئی کسی بھی جماعت میں اپن رہیں گے تو کسی دن کے 2 ٹکڑے ہوں گے تو اپنے کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں اس میں رہوں کہ، اس لیے اپنے آپ کو میں نے محفوظ رکھا۔ قرآن شریف پکڑے رہو، جماعتیں مبارک، لیکن جماعتیں ہونا ضروری بہت ہے۔ اور موجودہ پوزیشن کے اندر اتنا یہ اخبار کی وجہ سے ایسے ذہن لوگوں کو بنے ہوئے اور اتنے سوال کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے آپ جب تک قرآن مجید کی آیت کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو کہ بھئی میرا ایمان والا بھائی ہے، 10 کام اچھے کرتا ہے تو 2 میں اس نے غلطی بھی کی۔ بقول مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کہا کہ غیر مسلم قوموں میں لالا لاجپت رائے کو، گاندھی جی کو کروڑوں روپیہ دیا، مسلمان 10 روپے دے گا تو دن میں 10 دفعہ حساب لینے کے لیے آئے گا، 10 روپے چندہ دے گا تو 10 دفعہ۔ جس مسجد کا متولی ہوگا آپ الزام لگاتے ہیں اس پر کہ پیسے کھا گیا ہے، لگاتے نہیں لگاتے؟ کوئی بتا دیجیے آپ، کیا سب کے سب چور ہوں گے کیا؟ امت کا جو مزاج ہے اس کے اندر خرابی آئی ہے قرآن مجید کے معنی کی دوری کے سبب، ورنہ اللہ کے فضل سے میں نے اب تک کسی جماعت کے اوپر باوجود کوئی اختلاف بھی ہوا تو خود گیا، ان سے ملا، ان کو بولا کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے،
اس میں آپ تبدیلی لائیں گے تو اچھا ہو، مانے تو ٹھیک اور نہیں مانے تو ٹھیک. ہم نے کوئی اخباری بیان دیکھ کر کے کسی کو، میرے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے میری 50 سال کی زندگی کے اندر کہ میں نے کسی جماعت کو کوئی مخالفانہ بیان دیا ہو. ان سے بات کر لی، ان سے کہہ دیا. تو آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ جماعتی بندش میں اگر کام ہوتا ہے تو بقول آپ کے اس میں برکت ہے، لیکن ہمارا مزاج خراب ہے، اس کا کیا؟ جتنی سلطنتیں اس وقت آپ کی ہے زمین کے اوپر، اور جتنے جھنڈے یونائٹڈ نیشن پر لہرا رہے ہیں، اور جتنا پیٹرول آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، اور جتنا اسٹرلنگ بیلنس اور سونا آپ کا بینک آف انگلینڈ میں امریکہ میں جمع ہے، اور جتنی رقمیں آپ کی ہے، اس میں دنیا میں آپ ایک بہترین طاقتور امت ہو، لیکن دوسرے نچا رہے ہیں آپ کو. نچا رہے نہیں نچا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں آپ کو بھی ایک دوسرے سے ڈر لگتا ہے. سلطنتیں سلطنتوں سے ڈرتی ہے. ہر ایک کو نام نہیں لیتا، لیکن سب کو ایک دوسرے کا ڈر پڑا ہوا. اسی طرح جماعتوں کو جماعت سے ڈر. اب مسجد میں آؤں گا، آپ سے میرے کو ڈر لگے گا. میں آپ یہاں تقریر کر رہا ہوں، آپ کو مجھ سے ڈر لگے اور مجھے آپ سے ڈر لگے گا، تو میں دل کی بات کہہ نہیں سکوں. اس لیے اس بھے کو اور اس نا اتفاقی کو دور کرنے کی بھی کوشش کیجیے. میں کہتا ہوں اس میں کیا حرج ہے کہ ایک چیز آپ کے سمجھ میں یہ آتی ہے ویسا کر لیجیے. میرے کو دیکھے گا کہ اس میں گنجائش ہے اس کی، تو میں آڑے آپ کے نہیں آؤں گا. قرآن مجید کو آپ لے لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں توسع آ جائے گا. ایک چھوٹی سی مثال اور دے دیتا ہوں میں. سورہ آل عمران اتری، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن میں وہ قصہ جتنا انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے اتنا اردو تفسیروں میں آپ کو نہیں ملے. یہ سن لیجئے ذرا. یعنی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس نے اپنے اور غیروں کو آپ بیل میرے کو مار زبردستی. وہ 40 آدمی تھے اور آئے وہ مدینے میں، اور عیسائی لوگ ہوشیار ہوتے بھی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے اور ہم اپنی ہیکڑی پر رہے تو ہم مار کھا جائیں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ 40 آدمی آئے. اب اس زمانے میں ہوٹلیں تھیں کیا مدینے میں؟ اچھا، کسی کا گھر بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ 40 آدمیوں کو کہاں ٹھہرا. اور تھے بھی غیر مسلم، وہ کرسچن تھے نا. وہ رسول اللہ نے کہاں ٹھہرایا؟ مسجد نبوی میں. کھانا بھی وہیں کھلایا گیا. پڑھا نہیں ہے میں نے، لیکن مجھے اشارہ لگتا ہے کہ کھانا کہیں ہوٹل سے نہیں آیا ہوگا. ہوٹل سے آیا ہوگا کھانا لازماً ازواج مطہرات نے ہی مدینے میں پکایا ہوگا. حضور کی بیویوں نے، ہماری ماؤں نے پکایا ہوگا. نہیں، یا صحابی لے آئے ہوں گے اپنے اپنے گھر. اب جو اس میں دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے کھانا بھی کھلا دیا ان کو. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضور نے ظہر کی نماز پڑھ لی. یہ لوگ بیٹھے تھے، ان لوگوں نے حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. لیکن نماز کے بعد میں حضرت علی نے دیکھا کہ آدمی نیچے اونچے ہو رہا ہے. جیسے کسی کو نماز کا وقت ہو، کھانے کا ہو، یا استنجے کو جانا تو نیچے اونچو تھا ہے نا. اپنے گجراتی میں کہ آپ مانس نیچے اونچو تھا ہے، پوچھو شو کرو چھے بھائی، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ نیچے اونچا ہو رہا ہو. جیسے کوئی تھک گیا ہو تقریر سنتے سنتے تو وہ بھی ذرا نیچا اونچا ہوتا ہے، تو اپنے دکھائے تھکا ہے یہ، جلدی کرو. حضرت علی نے دیکھ لیا اور حضور سے پوچھا، کیا ان سے پوچھا کیوں آپ پریشان ہو؟ کہنے لگے ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. کنہوں نے کہا؟ عیسائیوں نے. تو حضرت علی گئے رسول، مولانا مودودی نے لکھا ہے اس کو. کہاں گئے؟ حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ نیچے اونچے ہو رہے ہیں، ان کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہاں انتظام کر؟ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے علی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مسجد میں اور کہاں. اسی پر یہ آیت اتری، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں. ایک بات، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، نہ تم ہم کو اپنا رب بناؤ نہ ہم تم کو اپنا رب بناؤ. فإن تولوا فقولوا اشهدوا إنا مسلمون. نہیں مانتے ہیں تو ان کو کہہ دو ہم نے اللہ کے سامنے اپنی گردن ڈال دی. اسلام کا معنی کوئی خاص رنگین کپڑے پہننے کے نہیں ہے، اللہ کے سامنے سر ڈال لینے کا. حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ یہیں ہوگا، وہیں مسجد میں نماز پڑھ. رسول اللہ نے مسجد دھوئی کیا؟ دوسرے دن بولا کہ بھئی یہ کرسچن ناپاک تھے، نماز پڑھ لی، مسجد کو دھو دو. آپ مسجدیں دھوتے ہیں نہیں دھوتے؟ نہیں دھوتے نہیں دھوتے بتائیے. نہیں دھوتے تو سن لیے کہ واجپئی جب لاہور گئے تھے تو میں نے بیان دیا تھا میں اللہ کے سوا ڈرتا نہیں کسی سے. واجپئی کو آپ نے بلایا تھا اس لیے لاہور گئے، وہ نہیں بلانا چاہیے تھا. وہ مینار پاکستان ہے وہاں پر ایک،
جہاں پاکستان کا ریزولوشن پاس ہوا تو واجپئی صاحب کو لے گئے، نواز شریف لے ہی جاتے ہیں. تم لے جاؤ گے جب نا. سعودی عرب والوں کا مجھے اسٹائل بہت پسند ہے، وہ کسی مزار پر کس پر کسی کو لے نہیں جاتے اور کسی کے یہاں وہ جاتے نہیں. یہاں جب شاہ سعود آئے تھے تو میری جوانی کا زمانہ تھا، یہاں گئے، علی گڑھ گئے، وہاں گئے، بنارس گئے تو بنارس میں بت بہت ہیں. سعودی سیکورٹی نے کہا ان سے، بادشاہ سے، تو انہوں نے کہا نہیں جائیں گے. جواہر لال تھے اس زمانے میں، میری جوانی کا سب چیزیں دیکھی ہوئی میرے. تو جواہر لال بہت ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی 10-20 لاکھ روپے بھی مل جائیں گے ان سے. اور بنارس یونیورسٹی والے بھی چاہتے تھے کہ ہم کو بھی پیسہ کس کو نہیں ہونا، پیسہ بدھائے نہیں جو بھائی. تو راتوں رات حکومت نے اعلان کیا کہ جتنے وہاں پتلے تھے سب کو برقعے پہنا دیے تاکہ شاہ کی گاڑی نکلے تو کسی تصویر پر ان کی نظر. کر لیا انہوں نے اپنا. اس پر نذیر بنارسی نے ایک شعر لکھا، بہت اچھا لکھا، مولانا علی میاں کی موجودگی میں انہوں نے سنایا تو مولانا بہت خوش ہوئے. گزرا تھا بنارس سے ادنا سا غلام، ان کا منہ اپنا چھپاتے تھے پردوں میں صنم خانے. ایسا شعر لکھا اس نے، انہیں رسول اللہ کی طرف لے کے. گزرا سا بنارس سے ادنا سا غلام ان کا، بادشاہ کی تعریف نہیں کی، حضور کا معمولی غلام تھا وہ. منہ اپنا چھپاتے تھے پردوں میں صنم خانے. اب انہوں نے ان کو مینار پاکستان دکھایا تو واجپئی صاحب بیچارے جو ان کو کرنا تھا وہی کریں گے نا وہ. اس کے بعد میں وہاں گلاب کے پانی سے دھویا انہوں نے. اب میرے کو آیا غصہ کہ پہلے لے کائے کو گئے، گلاب کے پانی سے دھویا، اور یہاں میڈیا نے ایسی حجامت کی ہے، ایسی تیسی کر دی اور آپ کے ووٹوں کو بھی ستیہ ناش کر دیا. یہ کیا قوموں کو ایمان کے خلاف بھڑکانا ہے. قرآن نے کیا کہا آپ کو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی میں عدل و انصاف جو ہے اس کو ٹوٹنے مت دو. ٹھیک ہے آپ آئے، گھر لے گئے، کھانا کھائے، چلے آئے، لیکن کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم مینار پاکستان کو دھوئیں گے. دھویا انہوں نے، اور یہاں میڈیا نے ایسی، مجھے بیان دینا پڑا بھائی ان کے کسی فیل کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لے کے کیا اتنی بے عزتی کرتے ہیں کہ لوگ. اور اس کا جو ریئیکشن ہوا وہاں پر، وہ آپ کے ووٹ بیکار ہوئے. کہنے کی بات نہیں، سمجھ جائیے، کھول کر آنکھیں. میری آئینے گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو ہمارا جس بنا پر قومی دشمنیاں آگے بڑھے. سنت رسول اللہ یہ ہے کہ قومی دشمنیوں کو جتنا کم کیا جا سکتا ہو اتنا اس کو کم کرنا چاہیے. سوال یہ ہے، ابھی آپ نے فرمایا عشاء کے بعد 10 منٹ وقت دیں ترجمے سے پڑھنے کا، تو معمول ترجمے سے پڑھنے کا، تو ہم ترجمے سے پڑھتے ہیں اور بعد میں کچھ حاشیہ بھی پڑھتے ہیں، ذرا کچھ پزل ہو جاتے ہیں کہ قرآن شریف میں ایک ہی وہ تنبیہ اور ایک ہی واقعہ الگ الگ بار بار آتا ہے. جیسے کہ جنہوں نے رسول کو استہزاء کیا ان کے لیے ہم نے بری جگہ تلاش کر رکھی ہے، اور اللہ کے احکامات کو ٹھکرانے والوں کو برا حشر ہے. اور بہت سے پیغمبروں کی امتوں کے جیسے صالح، ہود، سمود اور موسیٰ کا ذکر الگ الگ بار بار آتا ہے. تو ہم لوگوں کو تو عادت ہے کہ ایک موضوع پر ایک ساتھ چیز سبجیکٹ پڑھنے کی، اور وہاں بار بار الگ الگ طریقے سے آتی ہے. مثلاً موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورے قرآن شریف میں پھیلا ہوا ہے. سورہ 9 میں تو بہت زیادہ ہے اور سورہ 19 میں ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کو احکامات دینا ہے تو ایک سبجیکٹ کے مطابق ایک ہی جگہ نہیں ہے، ہم پزل ہو جاتے ہیں. ہو گیا آپ کا سوال؟ میرے خیال میں سوال تو جبریل جب آ رہے تھے 1300-1400 برس پہلے، جب آپ کرتے کہ بھائی ایک لائن سے وہ آپ کا کہنا بھی میں رد نہیں کرتا، لیکن بتاتا ہوں ہر جگہ جو واقعہ آیا ہے اس میں ایک روح ہے. اس روح کو ایک جگہ کہاں دیتے تو وہ ایک چتر لیکھا کی کہانی ہو جاتا قرآن شریف. اس لیے اس نے کیا کیا کہ ایک چیز یہاں رکھی، ایک وہاں رکھی، ایک. یہ تو بالکل ایسے ہوا کہ کسی شاہی دسترخوان کے اوپر 50 چیزیں ہیں تو آپ کہو بھائی 50 چیزیں 50 جگہ کائے کو رکھتے ہو، سب ایک ہی جگہ لا کر کے رکھ دو. قرآن کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی تمثیل پیش کرتا ہوں. حضرت موسیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہے قرآن شریف میں، آدم کا بھی کافی جگہ پر. ہر جگہ اس کی لذت اور ٹیسٹ الگ ہے، اور پوائنٹ ایسے نئے نئے کھلتے ہیں کہ اگر وہ ایک ہی جگہ کر دیتا نا تو وہ پوائنٹس جو ہیں وہ کھل نہیں سکتے. مثال کے طور پر عرض کرتے ہیں، اذ استسقیٰ موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے جب اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پانی نہیں تھا، انہوں نے پانی مانگا تو ہم نے کہا قل نضرب بعصاک الحجر، کہ فلاں پتھر پر آپ لاٹھی مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں 12 چشمے پھوٹ. اب اس میں کیا 12 قبیلے تھے وہ، اور وہ آپ کی طرح وہ بھی لڑاکو تھے. میرے خیال میں سنی وہابی وہ بھی ہوں گے تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ بھائی ہم تو اس کے برتن میں پانی پئیں گے نہیں.
تو 12 ہوں گے تو انہیں 12 راستہ دے کے جھگڑا نہ کرے گی، ورنہ 12 کی ضرورت نہیں تھی. ہم کہہ سکتے تھے کہ ایک ہی بڑا پائپ ڈھر کے ساتھ آ جاتا، سب کی ضرورت پوری ہو جاتی، نالے کا نالا بہہ جاتا. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. اس میں وہ 12 آدمیوں کے لیے وہ معجزات کی ایک سلسلے کی کڑی بنی، اور پھر اور بہت ساری باتیں. وہی موسیٰ جو ہیں رات کے اندھیرے میں 2 آدمی لڑ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ رائل چیمبر میں تھے، منسٹری کے پد پر تھے. حضرت موسیٰ تھے تو بنی اسرائیلی، لیکن ماں نے ان کو اللہ کے حکم سے سمندر میں ڈال دیا تھا، اور بیگم فرعون نے ان کو پالا. فرعون کو معلوم تھا کہ یہ اسرائیلی بچہ ہے اور یہ میرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ ضرونی اقتل موسیٰ، ضرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو میں موسیٰ کو کاٹ ڈالوں. بیگم فرعون آڑی آتی تھی اور وہ اس کو کرنے نہیں دیا. پھر حضرت وہیں راج محل میں پڑے اور بڑی خدمات کی. ورک مین کمپنسیشن ایک دنیا میں حضرت موسیٰ کی وجہ سے آیا، ہفتے میں 1 دن کی چھٹی ان کی وجہ سے آیا. ریٹریچمنٹ کمپنسیشن جو ہے یہ انہی کی وجہ سے آیا. مزدوروں کو مزدوری دینا، 1 دن ہفتے میں چھٹی دینا، ان کی رہائش، یہ سب فرعون کے دربار میں انہوں نے، یعنی ایک طرح لیبر منسٹری بھی ان کے ہاتھ میں تھی، یہ کہنے کو حرج نہیں سمجھتا، اور دوسری بھی منسٹریاں ان کے ہاتھ میں ہوں. اب اس میں ہوا یہ کہ وہ قصہ پہنچا، اب ٹرن کیسا کرے گا. تو رات میں حضرت موسیٰ چیکنگ کے لیے نکلے ہوں گے. پرانے زمانے میں حاکموں کا دستور تھا کہ وہ رعایا کو دیکھتے تھے، ہمارے آج کے منسٹروں کی طرح نہیں کہ وہ رہ رہے ہیں پردے میں، ان کو یہی نہیں معلوم. تو وہ ڈھونڈ رہے تھے، اس میں دیکھا کہ 2 آدمی جو ہے یقتتلان، مارا ماری کر رہے ہیں، گھسے گاسی پٹا پیٹ، رات کا اندھیرا ہے. حضرت موسیٰ نے اس کو پکڑا، اس کو ارے جان دے اس کو. آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے کبھی کہ 2 لڑنے والے لڑتے اور جان دے کرتے تو اسی کو پھٹنا شروع کرتے ہو. حضرت موسیٰ نے کہا جان دے تو ایک تو سمجھ گیا کہ موسیٰ ہے تو چپ ہو گیا وہ تھوڑا، لیکن دوسرا ٹیں کرنے لگا. حضرت موسیٰ نے کہا مان نہیں رہا، تو حضرت موسیٰ نے فوقذہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ایک تھپڑ ماری. مولانا تھانوی نے اس کا ترجمہ گھونسا کیا ہے، ان کو شاید یہ خیال ہوگا اور صحیح کیا کہ تھپڑ سے آدمی مرنا مشکل ہے، ایک گھونسا پڑ گیا وہ گھونسا. یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کا گھونسا بھی تگڑا ہوگا، اونچے پورے تھے، مر گیا وہ. جیسے ہی مر گیا تو حضرت موسیٰ نے، اور وہ فرعونی جماعت کا آدمی تھا جو مر گیا. اب وہ مر گیا تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہو گیا ایک فرعونی میرے ہاتھ سے مرا. ان کا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی. وہ قتل ان کے مصر چھوڑنے کا سبب ہوا. تب قرآن کو آپ اجازت دیں گے کہ نہیں کہ وہ پانی کا قصہ الگ بیان کرے اور اس کا قصہ الگ بیان کرے؟ اجازت نہیں دیں گے اس کو. ایک ہی جگہ رکھ دیں گے تو وہ لائف آف موسیٰ کے نام سے کوئی رسالہ ہو سکتا ہے. قرآن کے اندر ایسا ہے کہ یہ کہ یہاں ہیرا ہے، یہاں پہاڑ ہے، یہاں ندی ہے، یہاں نالا ہے، یہاں جنگ ہے، یہاں صلح ہے، یہاں صلح حدیبیہ ہے، یہاں نکاح ہے، یہاں طلاق ہے، یہاں واعظ ہے، یہاں درس نصیحت ہے، یہاں اللہ کی یاد ہے، یہاں ذکر اللہ ہے، یہاں آخرت کے. تو مضامین جو ہے وہ کائنات کے اندر بالکل متنوع ہیں. جیسے آپ ہوائی جہاز میں یا ٹرین میں دیکھیں، پہاڑی دکھ رہی، ندیاں دکھ رہی. اب آپ بولیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہاڑی بنانے تو کسی ایک ہی جگہ پہاڑی بنا دے، ندی ایک ہی جگہ رکھ دیتے. تو وہ جو فطری تنوع ہے، رنگینی جو ہے، وہ دکھائی نہیں دے. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن، أثنى الرحمن عليه في محكم